أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم والا ہے۔ اے نبی جی، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے دوستیاں اپنائی ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر اللہ کا غصہ ہوا؟ یاد رکھیں، وہ نہ آپ میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اس چیز کو جانتے بھی ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک جو کرتے ہیں وہ ان کا بدترین عمل ہے۔ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے اپنی قسموں کو جنتاً اپنی ڈھال بنا لیا، فصدوا عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے اعراض کرتے ہیں، فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یاد رکھیں گے وہ لوگ کہ ان کا مال، ان کی اولاد اللہ سے ان کو کسی چیز کا فائدہ نہ دے گی جب اللہ تعالیٰ کی ان پر پکڑ آئے گی۔ اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنم والے ہیں اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعاً، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، وہ اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسا کہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ کسی کام پر تھے، کسی چیز پر تھے۔ یاد رکھو، الا انہم الکاذبون، وہ صرف جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔
ان کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر غلبہ پایا، ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، بھلا دیا۔ یہ شیطان کے گروہ ہیں، یاد رکھیں کہ شیطان کے جتنے بھی حامی اور شیطان کے گروہ والے ہیں وہ سارے کے سارے خسارے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ ذلت والی جگہوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرا رسول ہی دنیا اور آخرت میں غالب ہو کر رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں، عزیز غلبہ پانے والے ہیں۔ لا تجد قوما، آپ ان لوگوں کو، آپ ایسی قوم کو، ایسی جماعت کو کبھی نہ پائیں گے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں کہ وہ دوستیاں اپنائیں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار، ان کے والدین، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے قبیلے والے کیوں نہ ہوں۔ وہ ایمان کی وجہ سے ان سب کو چھوڑ دیں گے، ان سے کبھی دوستی نہ رکھیں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مقرر کر دیا اور اپنے روح کے ساتھ یعنی حضرت جبریل کے ساتھ ان کی تائید فرمائی، ان کو مضبوط کیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہو گئے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ اللہ کی جماعت ہے۔ غور سے سنو، اللہ کی جماعت ہم المفلحون، وہ دنیا آخرت میں کامیابی پانے والی ہے۔ جیسے آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ 3 دن سے جو ہمارے پہلے 2 رکوع گزرے ہیں، سورت کا نام سورت مجادلہ، پہلے رکوع میں حضرت خولہ ابن سالبہ کا واقعہ، دوسرے رکوع میں مشرکین، منافقین اور یہود کا جو قصہ آپس کے اندر بیٹھ کر چاپلوسی کرنا، اللہ نے وہ بیان کیا۔ آج اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے بارے میں ایک اور بات فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے نظر میں ان کی دوستیاں اتنی اہم ہیں، آپ کو اتنا ہی اچھا لگتا ہے کہ ان سے دوستیاں کی جائیں، ان سے معاملات بڑھائے جائیں، ان سے تعلق کیے جائیں، تو اللہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جن سے تم دوستیاں اپنا رہے ہو، چاہے وہ یہودی ہیں چاہے منافق ہیں، یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے، اور دوسری بات اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نہ تمہارے ہیں نہ کسی اور کے، کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو ہی نہیں اپنایا وہ تمہارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم سے دوستیاں کہیں، یہ جو تیسرا جو ٹولہ تھا منافقین کا، یہود کے پاس جاتے ہیں، ان کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، ادھر حضور کی مجلس میں آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ صرف جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور یہ جانتے بھی ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ آپ کی مجلس میں ان کے جھوٹ اور ان کی مجلس میں جا کر آپ کا جھوٹ، یہ دوغلا منہ رکھنے والے، بات بات پہ بات بدل دیں گے۔ فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے والے اللہ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار رکھا ہے جو جہنم کا عذاب ہے۔ اس لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جتنے بھی ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے۔ اب نفاق کیا ہے؟ کہ کچھ دن پہلے بھی آپ ہی میں سے کسی بھائی نے سوال کیا، شیشان بھائی نے کیا کہ نفاق کا درجہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ منافقت کا دروازہ اللہ کے نبی نے اپنے جانے سے پہلے بند کر دیا۔ ہم کسی کو منافق سمجھ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، چاہے وہ کتنا بھی فاسق فاجر، آپ کہہ سکتے ہیں ایک آدمی زانی ہے، فاسق فاجر ہے، شرابی ہے، فاسق فاجر ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے آپ کی نظر میں، اس لیے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا معاملہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، شاید خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور آپ سمجھ کر جہنم میں چلے جائیں۔ اس لیے اللہ نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے، فرمایا کرتے طلحہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ منافقین کون کون ہیں، ان کو پتہ تھا، حضور نے بتایا ہوا تھا، میں اتنا تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمر کا نام بھی اس میں ہے؟ کیا عمر کا نام اس میں ہے؟ اگر عمر کا نام اس میں ہے تو میں اپنے لیے اللہ کے سامنے توبہ کروں۔ تو یہ جملہ سن کر حضرت طلحہ رو پڑا کرتے، امیر المومنین آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا کرتے ہیں کہ عمر کو تو ہر وقت یہی خدشہ رہتا ہے کہ کہیں نفاق کی حالت میں دنیا سے نہ چلا جائے۔ یہ اس وقت کے اس آدمی کا عالم ہے کہ جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لوکان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا نبوت کا مقام بھی عمر کو ملتا۔
اور وہ مرتے ہوئے اس حال میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے عمر کو معاف نہ کیا تو کیا بنے گا، ہم تو ٹھیکیدار ہیں دین کے، ہم تو چند دن نمازیں نہ پڑھنا شروع کر دیں بڑی نظر میں حقارتیں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کی، ہم تو دوسروں کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، چند دن کہ حاجی کیا بن گئے، ہم نے تو دوسروں کو ہی گرا دیا۔ لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، رب کعبہ کی قسم وہ خود ہدایت پر تھے، ہدایت ان کے اندر سے نکلی لیکن اپنی زندگی رو کر گزار دی۔ بیٹے نے اپنا ابا کا سر اٹھا کر گود میں رکھا ہوا ہے، اٹھا دیا اور زمین پر لٹا دیا، زمین پر رکھ لیا، اے عبداللہ اگر اللہ نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا، پھر چاہے سر پہ مٹی لگے چاہے سر پہ مشک لگے وہ سب برابر ہے۔ اصل قیمت تو اس جسم کی وہاں لگے گی، اللہ کی مجلس میں لگے گی، جتنا مرضی مہنگا کپڑا پہن لیں، جتنا مرضی جو ہے تعیش کی زندگی گزار کے چلا جائیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت تو یہ ہے کہ جس وقت تمہیں اس جگہ پر لٹایا جائے اور لٹا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، زمین بھی روئے آسمان بھی روئے، زمین بھی روئے آسمان بھی روئے۔ حضرت سعد کا جنازہ دیکھ کر فرمایا کہ جلدی سے جنازہ پڑھ لو، رب کعبہ کی قسم آج زمین پر اتنے فرشتے اترے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یوں حضور یوں چل رہے ہیں، اپنی ایڑیوں کے بل چل رہے ہیں۔ اور صحابہ نے دیکھا کہ ان کے سر کے، حالانکہ شہید ہوئے، شہادت کے وقت میں غسل نہیں دیا جاتا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے سر سے جو ہے پانی ٹپک رہا تھا جیسے کسی نے غسل دیا ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں نے غسل دیا سعد کو، اور جلدی سے نماز جنازہ پڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ ان کی لاش کو اٹھا کر آسمانوں پر فرشتے لے کر چلے جائیں۔ یہ مقام عمل سے ملا، یہ مقام ظاہری چیزوں سے نہیں ملا۔ میرے عزیز دوستو، قیمت وہ لگے گی کہ اس مجلس میں قیمت لگ جائے، وہاں قیمت لگ جائے، وہاں میری آپ کی قیمت ظاہر ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، آج تھوڑی سی سخت جگہ میں سوچ رہا تھا کہ ہم تو مٹی کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے بھی نہیں لیٹ سکتے، کبھی یہاں پر درد کبھی وہاں درد، پورا جسم جو ہے وہ درد ہوتا ہے، ہمیں قبر کے اندر لیٹنا ہے اور پتہ نہیں کتنا وقت لیٹایا جائے گا، کتنا وقت وہاں پر رکھا جائے گا۔ وہاں تعیش کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی پنکھا بھی نہیں ہے کہ پنکھا جو ہے وہاں پر لگا دیا جائے، ایک اے سی لگوا دیا جائے، چلو جی وہاں ٹھنڈک لگ جائے، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ وہاں اگر اے سی ملے گا تو جنت کا ملے گا، ہاں اگر جنت ہی ہے، فرمایا کہ جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں جو دنیا کی ایسیوں سے ہزاروں گنا اربوں گنا اچھی ہیں روزانہ ہیں، تو یہ میرا آپ کا فیصلہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس عمل کے لیے ہر ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر وہ اعمال لانے ہیں، ان اعمال کی جستجو میں لگنا ہے جو اعمال اللہ کو راضی کرنے والے۔ یہ پورے آج کے 2 رکوع، پچھلا رکوع، یہ رکوع، اللہ نے زندگی میں سادگی کرنے کو حکم دیا کہ سادہ بن کے رہو، یعنی ایسی تمہاری کیفیت ہو کہ جیسا کہ لوگ تمہیں پاگل مجنون کہیں۔ ایک اللہ والے تھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصہ بڑا مشہور ہے، فرمایا کہ سادگی سے رہا کرتے، ہارون رشید گزر رہے تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ہارون رشید کی نے سواری روک لی، فرمایا کہ بہلول نصیحت کر، فرمایا کہ اے ہارون رشید تیری زندگی کا وقت تھوڑا ہے اس زندگی کے مقابلے میں جس کے بعد تو نے مر کر جانا ہے۔ میں یہ جملہ سن کر سر نیچے کر لیا، بہلول باتیں کرتے رہے اور وہ ہارون رشید زور زور سے روتے رہے، زور زور سے روتے رہے۔ فرمایا کہ بہلول تمہارے لیے میں انتظام کر دوں بہترین کھانے کا، بہترین سونے کا، بہترین چیزوں کا۔ فرمایا کہ ہارون جس زندگی میں جا رہا ہوں، جس کی محبت میں بڑا ہوں، اس کی محبت میں ہر دن کا گزرنا میرے لیے وہ تعیش کی چیزیں ہیں اور وہ تعیش کا سامان ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ وہ حقیقت سے واقف ہے۔ ہم حقیقت سے ناآشنا ہیں، ہم حقیقت سے دور ہیں، ہمیں حقیقت کبھی سمجھ نہیں آتی۔ اگر کبھی ہوا کا جھونکا آ جائے، دماغ کے اندر بات آ جائے، فوری طور پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے ہی ہے، ہم اس کو مانیں نہ مانیں، تسلیم کریں نہ کریں، ماننا پڑنا ہے، تسلیم کرنا پڑنا ہے، وہ میری آپ کی مجبوری ہے۔ اس مجبوری کے اندر ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اپنے قریب قریب کے بھی جائے، ساتھ بیٹھنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، کھانے پینے والے، ساتھ رہنے والے، کہ جن کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے۔ وہ وقت کا عالم ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ میرے عزیز دوستوں وہ بسا ہونا ہے، لیکن اپنے اس مولا کو راضی کرنا
اس مولا کی رفاقت کو اپنا لینا کہ جس کی رفاقت میں کروڑوں اربوں سال رہنا ہے. اگر وہ رفاقت مل گئی انشاءاللہ دنیا تو چھوڑ دے گی, اللہ ہوں گے وہاں پر. اللہ آج بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے, قبر کے اندر بھی ہوں گے, وہاں سمجھ آئیں گے. آج ہی اللہ کو دوست بنا لیں, آج ہی اللہ کی رفاقت میں آ جائیں تو دوست ہی ہوتا ہے نا. اجنبیت پھر وہاں پر نہیں محسوس ہوا کرتی. اللہ تو میرا رفیق ہے زندگی کے اندر بھی مرنے کے بعد بھی. تو پھر دوست کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنے بندے کو کیسے سکون سے رکھنا ہے, کیسے میں نے اس کا دل لگوانا ہے, اور کیسے میں نے جو ہے اس کی خدمت کرنی ہے, اور کیسے میں نے اس کے لیے حالات پیدا کرنے ہیں. کیونکہ ہم نے دنیا میں اس سے متعارف ہو گئے, اس کو اپنا دوست بنا لیا. مثال کے طور پر ہم میں سے یہاں پر اگر دو جاننے والے کہیں کسی دنیا کے کسی اور ملک میں مل جائے تو اجنبیت ختم ہو جاتی ہے. اپنی زبان والا ہی کوئی مل جائے, اپنے علاقے کا مل جائے تو تھوڑا سا دل کو اطمینان ہوتا ہے, چلو اپنا تو کوئی بندہ مل گیا. میرے عزیز دوستو, یہی حالت میری آپ کی ہے کہ مرنے کے بعد اس اللہ کو مل گئے, اللہ کی رفاقت دنیا میں لے لی, تو قبر کے بعد جب اللہ سے آشنائی ہوگی تو پھر دوست سے مل جائے گا, پھر دنیا جان کی پریشانیاں وہاں کوئی نہیں ہے. اللہ پھر مکمل انتظامات میری آپ کی راحت کا کریں گے. اللہ پاک نے وہی فرمایا, اللہ سب کو جمع کریں گے, اللہ سب کو ایک دن جمع کر دیں گے. یہ اس دن بھی جا کے یہ منافقین مکہ جیسے آپ کے سامنے آ کے قسمیں کھاتے ہیں وہاں بھی کھائیں گے. دنیا کے اندر تو قسمیں کھا کے بچ جاتے ہیں, لیکن وہاں پر ان کی قسمیں ان کو کبھی نہ بچائیں گی. ان کے پاس تو صرف قسموں کا ہی حال ہے, قسمیں کھا کے جو ہے وہ اپنا اعتماد لے لیتے ہیں, ایسی بات کرتے جس سے لوگوں کا اطمینان لے لیا. فرمایا کہ ان کا مال, ان کی اولاد, ان کی چیزیں کبھی ان کو فائدہ نہ دیں گی. فرمایا کہ یہ ہی منافق ہے. اللہ نے پھر آخر میں ان سادہ سیدھا لوگوں کا بھی تذکرہ کیا. ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کی دوستی اپنا لی. ان کے بارے میں کہا کہ یہ شیطان کی جماعت ہے, اور شیطان کی جماعت خسارے والی ہے, لیکن ایک اللہ کی جماعت بھی ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ جنہوں نے جب سے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ساری محبتیں کافروں سے ختم کر دی. حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بدر کے مقام کے اوپر اور یہ بلکہ احد کے مقام کے اوپر ابا بار بار سامنے آ رہا ہے, وہ مشرکین کی طرف سے, یہ ایمان والوں کی طرف سے. ابا سے کہا کہ ہٹ جاؤ, میرا مقابلہ نہ کرو. انہوں نے بار بار پھر جو ہے وہ سامنے آئے, تلوار مار کر ابا کی گردن کو اڑا دیا, تلوار مار کے مار دی گردن کہ میں اللہ کے نبی کے دشمن کے خلاف, چاہے وہ میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو, چاہے میرا باپ کیوں نہ ہو, میرے دل کے اندر حضور کی محبت ہے, اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے, جن کا نام ابو قحافہ ہے, بڑھاپے کے اندر حضور کی شان میں, حضور کی شان کے خلاف ایک جملہ بول دیا, کوئی معمولی سا جملہ تھا, زور سے تماچا مارا, نیچے گر گئے. حضور کو جا کے بتایا, حضور نے فرمایا کہ اے ابوبکر دوبارہ ایسا نہ کرنا, دوبارہ ایسا نہ کرنا. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ نے کہا گالیاں دے رہی ہیں حضور کو, کہا کہ ماں آج تو میں برداشت کرتا ہوں, لیکن کل کو میرے نبی کے خلاف ایک جملہ نہ کہنا, ایک جملہ نہ کہنا. تو نہیں کھانا کھاتی نہ کھا, مر جا, لیکن میں حضور کے خلاف ایک جملہ برداشت نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن ابی کے منافق کے بیٹے نے حضور کے بارے میں جملہ کہا, تلوار لے کے کھڑے ہو گئے, کہا کہ کہو کہ تو ذلیل ہے, حضور عزت والے ہیں, جانے دوں گا, ورنہ تلوار گردن پہ رکھ کے اڑا دوں گا. ہم حضور کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں دنیا جان کی کوئی دوستیاں نہیں پالیں گے. ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. مسلمان ہو جاؤ, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, پھر اسلام ہمیں بتاتا ہے ماں باپ کیا ہے, اسلام ہمیں بتاتا ہے اخلاق کیا ہے, اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اچھی معاشرت کیا ہے, اسلام بتاتا ہے دوسروں کی عزت کیسے کرو, اسلام بتاتا ہے دوسروں کو عزت کیسے دو. جتنا اسلام نے ماں باپ کی عزت بتائی ہے, کسی مذہب کے اندر ماں باپ کی عزت نہیں ہے. جتنا اسلام نے قدر کرنا سکھایا, جتنے اسلام کے اندر سلامتی ملی, اتنا کسی اور دین کے اندر نہیں ہے. کریں مطالعہ, جائیں دنیا جان, یہود و نصارہ, کسی بھی دنیا کے مذہب کو پڑھو, جتنے اسلام کے اندر رواداری ہے, جتنا اسلام کے اندر عزت, آبرو, حفاظت اور دوسروں کی قدر ہے, کسی اور دین کے اندر نہیں ہے. اسلام تو سلامتی لے کر آیا, لیکن اسلام نہیں ہے, تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے. اس نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پہ گزر رہے ہو, غیر مسلم کو سلام میں پہل نہ کرو, سلام میں پہل نہ کرو, بلکہ اگر وہ آپ کو سلام کہتا ہے تو جواب کے اندر وعلیکم السلام نہیں وعلیکم دو.
آپ کو سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے دوستی اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معاملہ کیا، معاملے کے بعد ختم. ہمارا تم سے کس چیز کا تعلق ہے؟ پڑھو کلمہ، آ جاؤ، تم ہمارے بھائیوں، ہماری عزت سب کچھ تمہارے لیے ہے. لیکن اگر تم ہمارے اللہ کو نہ مانو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانو اور ہم تم سے گپے ماریں اور تم سے جو ہے دوستیاں اڑائیں، میرے عزیز دوستو، پھر یہ تو کھلا بغاوت ہے. یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، اور ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں. فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ ان کے بیٹے، ان کے والد، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، وہ لوگ کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں ان کو ترجیح نہیں دیتے. اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ڈالا، یہ مومن ہے. اور فرمایا کہ یہ میری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے اور میری جماعت دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوگی. بس میرے عزیز دوستو، ہم بھی اللہ کی جماعت میں آ جائیں، ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کی محبت میں زندگی گزاریں، اللہ کی محبت میں شب و روز گزریں. انشاءاللہ والکریم اللہ کی محبت میں معمولی وقت کا گزرا ہوا بھی میری آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.